یہ اتنا پرسکون اور خوبصورت کمرہ ہے، وہ خود سے بولی، لیکن جیسے ہی اس نے ایک کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی اور سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گئی۔ مومن سیٹھی، وہ باتھ روم سے باہر آ رہا تھا، سر پر پانی کے قطرے جھلملاتے ہوئے نیچے گر رہے تھے، اور اس کے چوڑے شانے اور باتھ روب کی گہری سفید رنگت اسے مزید پراسرار بنا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلی سختی اور تیز نظریں الینا کو لرزا گئیں۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہی؟ اس کی گہری بھاری آواز میں ایسا جلال تھا کہ الینا کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں غلطی سے آ گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ… مومن نے ایک قدم بڑھایا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ الینا کی نازک بازوں کو دبوچ چکا تھا۔ وہ خوف سے کانپ گئی، بڑی بڑی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں۔ یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں، اور تم جانتی ہو کہ اس غلطی کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ الینا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ پلیز، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، بس ایک بار چھوڑ دیں۔ مومن کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہی، اس کے معصوم چہرے پر پھیلا ہوا خوف، لرزتے ہونٹ اور بڑی بڑی سی آنکھیں جیسے ایک پل کے لیے اس کے دل کو چیر گئے، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سرد ہو چکا تھا۔ نہیں، تمہیں اس غلطی کی سزا ضرور ملے گی۔ میں الینا، آپ کی دادی کی کیئر ٹیکر۔ مومن کی نظریں الینا کے ڈرے ہوئے چہرے پر جم گئی۔ وہ برف جیسی نیلی آنکھوں والا مغرور آدمی، جس کی دنیا میں کسی کو اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی، آج ایک انجان لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ الینا خوف کے مارے ساکت تھی، اس کی بڑی ہیزل براؤن آنکھیں حیرت اور گھبراہٹ میں پھیلی ہوئی تھی، چہرے پر سفیدی کی ہلکی سی جھلک اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ ایک سمپل سلیو لیس وائٹ شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھی، جو اس کے معصوم حسن کو اور نکھار رہے تھے۔ مومن نے اسے مزید دیوار سے چپکاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی تھی؟ الینا نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ میں غلطی سے آ گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ مومن کی آنکھیں مزید تنگ ہو گئی۔ غلطی؟ تم جانتی ہو کہ یہاں آنا منع ہے۔ الینا نے جلدی سے سر ہلایا۔ مجھے معاف کر دیں، میں فوراً چلی جاتی ہوں۔ مگر مومن نے اپنی گرفت سخت کی، وہ درد سے سسکی، آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ اس کا معصوم حسن کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا، اتنی آسانی سے تو معافی نہیں ملتی۔ مسٹر جونیئس کے گھر میں قانون ہے، اور جو اسے توڑتا ہے اسے سزا بھی ملتی ہے۔ الینا کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ خوف ابھرا۔ مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مومن نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ تم طے نہیں کرو گی، سزا کیا ہوگی یہ میں فیصلہ کروں گا۔ مومن ذرا اس کے ہونٹوں کے قریب جھکا۔ الینا آنکھیں میچ گئی، دل زور سے دھڑک رہا تھا اس کا۔ جاؤ، دوبارہ میرے کمرے کے آس پاس مت دکھنا۔ اچانک وہ شہر سے نکل کر دور ہوا تو وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ باہر آتے دل پر ہاتھ رکھتی اپنی دھڑکنوں کا شور سنا، جس میں صرف مومن کا خوف تھا۔ اگلے دن الینا مسلسل مومن کے سخت رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ایک مغرور اور امیر آدمی تھا، مگر وہ اتنا بے رحم ہوگا یہ اندازہ نہیں تھا۔ بس چند مہینے ہیں اس کی دادی کا خیال رکھنے، اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اس نے خود کو تسلی دی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ایک خطرناک جال میں پھنس چکی ہے۔ مومن کی نظروں میں کچھ اور ہی تھا، وہ اسے چپکے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصومیت، اس کی سادگی، اس کا ہر انداز، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ متاثر ہوا، مگر کچھ تھا اس لڑکی میں جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ لیکن اس کے دماغ میں ایک سوال تھا، یہ لڑکی یہاں آئی کیوں؟ اسے ایک کام کے لیے رکھا تھا، پھر اس کے کمرے میں اس کا کیا کام تھا؟ الینا مومن کی نظروں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ہر لمحہ اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہو۔ اس دن جب وہ مومن کی دادی کے لیے ناشتہ لے کر جا رہی تھی، اچانک مومن نے راستہ روک لیا۔ مس الینا، تم یہاں کتنے دن رہنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس کے لہجے میں کچھ عجیب تھا۔ الینا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ جب تک آپ کی دادی کو میری ضرورت ہوگی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ مومن لبوں پر ہلکی سی زہریلی مسکراہٹ آئی۔ یا جب تک تمہارا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ الینا کا دل زور سے دھڑکا۔ مطلب؟ مومن اس کے قریب جھکا۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں الینا، اور مجھے تم پر شک ہے۔ الینا نے بمشکل اپنے سانس بحال کی۔ میں صرف اپنا کام کر رہی ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میں فیصلہ کروں گا، مومن نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کا راستہ دے دیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی برفیلے شک کے سائے موجود تھے۔ الینا اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ شک کیوں کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ مومن نے اپنا خاص بندے کو بلایا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ چاہیے، کہاں سے آئی، کیوں آئی، اور کیا واقعی یہ معصوم ہے یا کسی کے کہنے پر یہاں بھیجی گئی ہے۔
وہ شاید شک نہ کرتا مگر اس نے اسے اپنے کمرے میں کسی چیز کی تلاشی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ بیوقوف لڑکی یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس روم میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف الینا رات کے اندھیرے میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا، مگر تھوڑا اور وقت چاہیے مجھے، زرخوجی میں بولی۔ زیادہ دیر نہیں کر سکتی الینا، دوسری طرف سے سخت لہجہ رہا۔ الینا نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ میں کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ بہت خطرناک ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ سب بتا کر بھیجا گیا تھا تمہیں، اس کی نظروں سے بچ کر رہنا ورنہ ماری جاؤ گی۔ دوسری طرف سے سنی گئی بات پر وہ جھرجھری لے اٹھی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں جلدی سے فون بند کر کے واپس جانے لگی، مگر جو ہی وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی کے سامنے مومن نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہوں مس الینا؟ اس کی آنکھوں کے رنگ یکدم بدلے۔ یہ مومن کی آواز تھی، برف جیسی ٹھنڈی مگر اتنی ہی خطرناک۔ الینا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جلد سے خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، میں بس دادی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ مومن نے سنجیدگی سے کہا، اچھی بات ہے، مگر تم نے ابھی کسی سے فون پر کیا بات کی؟ الینا کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے، مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ کسی سے بھی نہیں، اپنے گھر بات کر رہی تھی۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ مومن نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں اب بھی وہی گھبراہٹ تھی جو مومن کو مزید مشکوک بنا رہی تھی۔ وہ اس پر جھکا۔ الینا، وہ ایسا سے سرگوشی کے انداز میں بولا، جھوٹ بولنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ الینا نے آنکھیں بند کر کے اپنے اعصاب کو مضبوط کیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کہیں اس نے پوری بات سن تو نہیں لی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مگر مومن کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، جیسے اس کی روح تک کو جھانک رہا ہو۔ الینا، جس کی موجودگی میں سانس روکے ہوئے تھی، اچانک دادی کی آواز پر تیزی سے اندر بھاگی۔ مومن سیٹھی ایک 30 سالہ کامیاب بزنس مین تھا، مگر جذباتی طور پر ایک سرد مزاج شخص تھا جو ہر کسی پر اتنی آسانی سے یقین نہیں رکھتا تھا۔ گہری نیلی آنکھیں جو اکثر برف کی طرح سرد اور خطرناک لگتی تھیں، بال سیاہ گھنے اور سٹائلش جو اکثر پیچھے سیٹ ہوتے مگر کبھی کبھار بے ترتیب ہو جاتے، گہری سرخ رنگت مگر پرکشش، ہلکی برونز شیڈ جیسے یورپین اور عربی فیچرز کا امتزاج، چوڑے شانے، مضبوط باڈی اور ہر حرکت میں ایک دبدبا جیسے ہر چیز پر قابو رکھتا ہو، لمبا قد، وجیح اور ایتھلیٹک باڈی والا، گہری، بھاری اور سنجیدہ آواز جو کسی کو بھی جھنجھوڑنے کی طاقت رکھتی تھی۔ زیادہ تر ڈارک 3 پیس سوٹ یا سیاہ شرٹ اور بلیک جینز میں نظر آتا تھا، جو اس کی پراسرار اور سرد مزاج شخصیت کو مزید نمایاں کرتے۔ اس کے دشمن بہت تھے، خاص طور پر اپنے ہی آس پاس بہت تھے۔ اسے جو ابھی الینا پر شک ہونے لگا تھا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، پر الینا کا معصوم حسن اسے دیوانہ کر گیا تھا۔ مومن کے خاص بندے نے اسے رپورٹ دی، الینا ایک عام لڑکی نہیں ہے سر، کسی نے اسے یہاں آپ پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے، وہ کسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ مومن کی آنکھیں خطرناک حد تک سکڑ گئیں۔ تو یہ بات ہے۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اب میں کھیل کھیلوں گا الینا، تمہیں ایسا پھنساؤں گا کہ تمہیں خود میرے پاس آنا پڑے گا۔ دوسری طرف الینا کو مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ مومن اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی اسے مومن کی برفیلی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کیا اسے مجھ پر شک ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں پکڑی گئی یہاں تو ماری جاؤں گی، لیکن وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے مجھے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ صرف شک نہیں کر رہا بلکہ ہر قدم پر اسے آزما رہا تھا۔ الینا جانتی تھی کہ مومن اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اس کے اگلے قدم کا انتظار کر رہا ہو۔ مجھے بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ اگر مومن کو ذرا برابر بھی یقین ہو گیا کہ میں واقعی کسی مقصد کے تحت یہاں آئی ہوں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر مومن جو کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک بزنس ٹائکون تھا جس کی پہنچ ہر جگہ تھی۔ وہ جسے قابو میں کرنا چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ آج وہ موقع دیکھ کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے کمرے کی لائبریری میں بیٹھی کسی فائل کو دیکھ رہی تھی۔ مومن اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ یہی وقت تھا اس کے پاس، وہ اپنا کام کر سکتی تھی۔ اسے کسی بھی طرح جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے جانا تھا۔ رات کا پہر تھا، وہ دادی کی طبیعت کی وجہ سے کچھ دن گھر میں ہی رک گئی تھی۔ اسے ایسا موقع چاہیے تھا یہاں رک کر اپنا کام کر سکے۔ جب اچانک بجلی چلی گئی، پورا گھر تاریکی میں ڈوب گیا اور اچانک ایک سایہ اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو مس الینا؟ اچانک آواز پر وہ ڈر کر اچھلی۔ الینا کا دل زور سے دھڑکا۔ اوہ گاڈ! وہ خوفزدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک مضبوط گرفت نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ چیخنے ہی والی تھی جب کسی نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں ہوں۔ مومن کی آواز تھی، مگر اس میں شرارت کی آمیزش تھی۔ میں تھوڑی دیر باہر کیا گیا
तुम फिर से मेरे कमरे तक पहुंच गई। वो फौरन फाइल बंद करने लगी, मगर मोमिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अभी भी उसे मुकम्मल हिसार में थी। एलिना का दिल खौफ से धड़क रहा था। वो क्या से आ गया था अचानक, और अब वो उसकी कैद में खड़ी थी बेबस। आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? एलिना ने वो मुश्किल खुद को संभाला। जब उसने सिर्फ मुंह से हाथ हटाया तब बोलने के काबिल हुई, लेकिन उसकी कुर्बत में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मोमिन उसके साथ जज्बात का खेल बहुत अच्छे से खेल रहा था। उसकी मासूम दिल के साथ जो उसकी कुर्बत में पिघल रहा था। उससे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत देखकर मुझे मजीद शक होने लगा है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही? उसकी आवाज़ में शरारत भी थी और धमकी भी। उसे अब ये खेल दिलचस्प लग रहा था। एलिना ने खुद को संभाला। मैं बस कुछ पढ़ रही थी। वाकई? या मेरे बारे में मालूमात इकट्ठी कर रही थी? इस बार उसके लहजे में सख्ती थी और उसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई थी। उसकी गर्दन में मुंह दिए वो सरगोशी नुमा बोल रहा था। एलिना का सांस अटका। ये शख्स उसकी जान लेकर रहेगा, इतना तो वो जान ही गई थी। आपको आखिर क्या मसला है? क्यों हर वक्त मुझ पर नजर रखते हैं? एलिना ने गुस्से से खुद को छुड़ाना चाहा, पर वो मजीद गिरफ्त मजबूत कर गया। मोमिन ने उसे घुमाकर दीवार के साथ पिन किया, अपना चेहरा उसके बहुत नजदीक करते हुए कहा, क्योंकि तुम वो नहीं जो नजर आती हो, इनोसेंट गर्ल। एलिना ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ शक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कशिश भी थी। वो खुद उसमें बहक रही थी। उसका अंदाज ही ऐसा था, दीवाना कर देने वाला। मैंने कहा था ना, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। एलिना की आवाज़ लरस गई, पर हिम्मत से काम लिया। मोमिन ने मुस्कुराहट के साथ उसके करीब होते हुए सरगोशी की। क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहोगी एलिना? मुझे तुम भी क्यूट लगती हो। उसकी बात पर एलिना की धड़कनें बेतरतीब हुई। वो उससे रिश्ता रखना चाहता था। वो कितनी खुशनसीब थी, कोई उसे प्यार देगा। पर मोमिन सेठी के लिए ये सब एक खेल था, मगर ये खेल अब उसके काबू से बाहर होने लगा था। वो एलिना के करीब रहना चाहता था, मगर क्यों? उसे खुद मालूम नहीं था। वो उसे शक की नज़र से देखता था, मगर उसके मासूम चेहरे को देखकर दिल अजीब सी उलझन का शिकार हो जाता था। तुम मेरी नज़र से बचने की कोशिश कर रही हो एलिना? उसकी आवाज़ गहरी थी। एलिना पीछे हटना चाहती थी, मगर मोमिन ने फौरन से गिरफ्त मजबूत कर ली। कहाँ जा रही हो? उसने सरगोशी की। एलिना की धड़कनें बेतरतीब हो गई। मोमिन प्लीज रास्ता दो, प्लीज मोमिन। मोमिन ने उसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की। ये लफ्ज़ सुनकर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मोमिन ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। उसकी उंगलियां नरमी से उसके होंठों को छूती हुई नीचे की जानिब आई। तुम्हें नहीं लगता कि हमें रिलेशन में रहना चाहिए? जो चीज़ एक बार मोमिन को पसंद आ जाए उस पर अपनी मोहर ज़रूर लगाता है। तुम सिर्फ मेरी। उसके लफ्ज़ों की मायनी खेजी, उसका बहकता लहजा। एलिना ने तेज़ी से नज़रें झुका लीं, मगर मोमिन ने उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर कर दी। मेरी तरफ देखो एलिना। और जब मोमिन ने अपनी उंगलियां उसकी गाल पर फेरी तो एलिना को लगा जैसे वो खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर चुकी है। मोमिन की उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं और वो आहिस्ता से उसकी आंखों में झांकने लगा। कहो कि तुम्हें मेरी कुर्बत महसूस नहीं होती? एलिना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से आंखें बंद कर ली। और मोमिन ने उसके लबों पर हल्की सी मोहर लगा दी, और अब वो उसे अपने लम्स में मदहोश कर रहा था। मोमिन ने फैसला कर लिया कि वो एलिना को अपने जाल में फंसाएगा। वो उसके इतना करीब आएगा कि वो खुद अपनी हकीकत बयान कर देगी। अब वो हर वक्त उसके आस पास रहने लगा। वो उसे परेशान करता, उस पर तंज करता। कहो कि तुम्हें मेरी कुर्बत महसूस नहीं होती? एलिना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से आंखें बंद कर ली। और मोमिन ने उसके लबों पर हल्की सी मोहर लगा दी, और अब वो उसे अपने लम्स में मदहोश कर रहा था। मोमिन ने फैसला कर लिया था कि वो एलिना को अपने जाल में फंसाएगा। उसके इतना करीब आएगी कि वो खुद अपनी हकीकत बयान कर देगी। अब वो हर वक्त उसके आस पास रहने लगा। वो उसे परेशान करता, उस पर तंज करता, मगर साथ ही खास तवज्जो भी देता जो एलिना के लिए नाकाबिले फहम थी। सुबह की रोशनाई छा गई थी। कमरा नीम रोशन था। एलिना पीछे हटने की कोशिश की, मगर मोमिन ने तेजी से उसे अपने करीब खींचा। तुम हमेशा मुझसे दूर भागने की कोशिश क्यों करती हो एलिना? मोमिन ने गहरी आवाज में कहा। कुछ ऐसा था जिसने एलिना की सांसें तेज कर दी। उसने आंखें खोली, खुमार आलूदा नजरें जिनमें अभी तक नशा था वो नजरें चुरा गई। अब उसके साथ खूबसूरत वक्त गुजारने के बाद उसका दिल बगावत कर रहा था। उसे सब सच बता दे, उसे धोखा ना दे। शायद उसके दिल में जज्बात पैदा होने लगे थे उसके लिए।
मैं बस وہ الفاظ تلاش نہ کر سکی۔ مومن نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ لیے، اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے سرخوشی کی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم میری برداشت کا امتحان لے رہی ہو؟ علینا کی نظریں مومن کی آنکھوں میں پھنس گئیں جو شدت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ کیا تم بھی وہی محسوس کر رہی ہو جو میں کر رہا ہوں؟ مومن نے اس کے گال پر آہستہ سے انگلی پھیری۔ اس کی سانسیں علینا کے چہرے کو چھونے لگیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علینا نے سرگوشی کی مگر اس کے الفاظ میں کمزوری تھی۔ مومن نے دھیرے سے اپنی ناک اس کی ناک سے مس کی۔ پھر بھی تم یہی چاہتی ہو؟ اور اگلے ہی لمحے اس کے لب علینا کی لبوں پر تھے، شدت سے، محبت سے، جنون سے، اور وہ ایک بار پھر اس کے لمس میں کمزور پڑ گئی تھی۔ یہ آدمی آخر چاہتا کیا ہے؟ پہلے مجھے شک کی نظروں سے دیکھتا ہے اور اب یہ ہر وقت میرے قریب کیوں رہتا ہے؟ علینا کو اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ کیوں اس کے لمس میں مدہوش ہو جاتی ہے، کیوں بھول جاتی ہے خود کو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مومن خود بھی کسی عجیب کشمکش میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ لڑکی معصوم ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے مگر پھر بھی میں اس کی طرف کھنچتا جا رہا ہوں۔ یہ جادو کیا ہے؟ مومن سیٹھی کے لیے سب ایک کھیل تھا مگر یہ کھیل اب اس کے قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ وہ علینا کے قریب رہنا چاہتا تھا مگر کیوں؟ اسے خود نہیں معلوم تھا۔ وہ اسے شک کی نظر سے دیکھتا تھا مگر اس کے بے بس چہرے کو دیکھ کر دل عجیب سی الجھن کا شکار ہو جاتا تھا۔ علینا بھی اب محسوس کر رہی تھی کہ مومن اس پر خاص توجہ دے رہا ہے۔ وہ اسے ستانے کے بہانے ڈھونڈتا، جب موقع ملتا اسے خود میں الجھا دیتا، وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی اسے بھلا دیتا۔ یہ آدمی آخر چاہتا کیا ہے؟ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے، مجھ پر نظر رکھتا ہے اور پھر مجھ پر فدا بھی ہوتا ہے۔ اف، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اگر یہی چلتا رہا تو لوگ کام کیسے کروں گی؟ قریب جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ وہ جو فائل چرانے آئی تھی وہ اسی کے کمرے میں تھی لیکن وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی دور تھی۔ اس کی چیزوں کو ہاتھ لگانا تو دور، دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ علینا جو گہری سوچوں میں بیٹھی تھی، اچانک مومن اس کے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ علینا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، مومن سے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ جھوٹ بولنا اب تمہاری عادت بنتی جا رہی ہے مس علینا۔ علینا نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ اور آپ کی عادت کیا ہے؟ ہر وقت کسی پر شک کرنا۔ مومن نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور آہستہ سے بولا، نہیں، میری عادت ہے سچ کو سامنے لانا۔ علینا نے نظریں چرا لیں۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں راز ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، لیکن میں کسی چیز کو راز نہیں رہنے دیتا۔ مومن کی آواز میں سرد مہری تھی۔ علینا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ مومن اسے پکڑنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، تو کیا جو محبت کا کھیل شروع کیا ہے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں وہ سچ میں پھنسنے والے تھے؟ وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ مومن نے اس کی کلائی پکڑ لی، اسے کھینچتا خود کے قریب لے گیا۔ علینا نے مومن کی نیلی آنکھوں میں جھانکا، جہاں شک بھی تھا اور کشش بھی۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، جیسے ایک قدم اور بڑھایا تو وہ بالکل اس سے آ لگے گا۔ نظریں ان کی بھٹک کر اس کے ہونٹوں پر جا رہی تھی، جیسے دل کی خواہش کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ قریب تھے، دھڑکنیں تیز تھیں دونوں کی، کمزور لمحے تھے ان کے بیچ۔ آپ کو سچ جاننے کا اتنا ہی شوق ہے؟ علینا نے سخت لہجے میں کہا۔ مومن نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہلکا سر جھکایا۔ ہاں، اور میں وہ سب کچھ جان کر رہوں گا جو تم چھپا رہی ہو علینا۔ علینا کا دل زور سے دھڑکا۔ میں تو کچھ بھی نہیں چھپا رہی مومن۔ مومن نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی پکڑی اور زبردستی اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اچھا، تو پھر یہ گھبراہٹ کیوں؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں سنجیدگی۔ علینا نے جلدی سے خود کو پیچھے ہٹایا اور باہر نکل گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی آسان نہیں تھا جب اسے جلد کام کرنا ہو۔ اگر پکڑی گئی تو جو مومن سزا دے گا اسے منظور ہوگی۔ محبت میں زخم بھی تو کھائے جاتے ہیں۔ اس کا دل بھر آیا کیونکہ اس کے ساتھ ہی برا ہوتا۔ مومن نے اپنے خاص آدمی کو بلایا۔ مجھے علینا کے بارے میں ہر وہ چیز چاہیے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ دوسری طرف علینا نے ایک بار پھر کسی سے خفیہ کال کی۔ مجھے ابھی تک کچھ خاص نہیں ملا مگر مومن کو اب شک ہونے لگا ہے۔ تمہیں جلدی کرنی ہوگی علینا۔ اگر وہ تم پر مکمل یقین کر بیٹھا تو ہمارا مشن خطرے میں پڑ جائے گا۔ علینا نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ میں کوشش کر رہی ہوں، اگر مجبور نہ ہوتی تو کبھی اسے دھوکہ نہ دیتی۔ خبر سننے والے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تو اس کی باہوں میں ایک رات کیا گزاری، دل دے بیٹھی مس علینا۔ شٹ اپ، تمہارا کام ہوتے میری زندگی سے دور چلے جانا، سمجھے؟ اس سے بے بسی سے وہ رونے لگی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر اسے خبر نہیں تھی کہ مومن قریب ہی کھڑا سب سن چکا ہے۔ تو یہ کھیل تو تم نے شروع کیا تھا علینا۔
अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कैसे बेनकाब करता हूँ। अगले दिन मोमिन ने जानबूझ कर अलीना को रोक लिया जब वो घर से बाहर जा रही थी। अलीना का दिल धड़का था उसकी मौजूदगी पर। कहाँ जा रही हो? अलीना ने चौंक कर उसे देखा। मुझे आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मोमिन ने कदम आगे बढ़ाया और उसके करीब करते हुए सरगोशी की। तुम जितनी मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी ना, मैं उतना ही करीब आऊँगा अलीना। अलीना ने घबराकर खुद को पीछे किया। आप मुझे डराने की कोशिश मत करें। मोमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। डर नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपने राज को कब तक छुपा सकती हो। मतलब मुझसे कब तक खुद को दूर रखोगी यार? वो मुस्कुराता हुआ बोलता उसे अपने शहर में छोड़ गया। मोमिन एक खासा शख्स था जो हर चीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल रखना पसंद करता था, मगर अलीना की मासूमियत और चालाकी का इम्तिजाज उसे कशमकश में डाल रहा था। वो जानता था कि ये लड़की कुछ छुपा रही है, मगर उसके साथ वक्त गुजार कर उसका दिल एक अजीब सी कशिश महसूस करने लगा था। वह हमेशा दूसरों पर शक करता था, मगर पहली बार उसे ये तस्लीम करना मुश्किल हो रहा था कि वो अलीना के लिए जज्बात रखता था। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं उस पर सिर्फ नज़र रख रहा हूँ, बस यही है, वो खुद को समझा रहा था, मगर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। अगले दिन मोमिन की जासूसी का नतीजा आ गया। उसके आदमी ने एक फाइल उसके सामने रखी। ये है वो सब कुछ जो आप जानना चाहते थे सर। मोमिन ने जल्दी से फाइल खोली। उसमें अलीना की तमाम तफसीलात थी, मगर जैसे उसने आखिरी सफ़ा पलटा उसका चेहरा सख्त हो गया। ये मुमकिन नहीं। उसके हाथ में एक तस्वीर थी। अलीना किसी के साथ खड़ी थी, किसी ऐसे शख्स के साथ जो मोमिन का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो ये सब एक जाल था। मोमिन ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। रात के वक्त मोमिन दादी के कमरे में दाखिल हुआ। वो दवाइयों के ज़ेरे असर गहरी नींद में सो रही थी। अलीना खिड़की के करीब खड़ी थी। चांदनी में उसका चेहरा और भी मासूम लग रहा था। तुमने मुझसे झूठ बोला अलीना? मोमिन की आवाज़ में तूफान था। अलीना चौंक कर पलटी। क्या? मोमिन ने वो तस्वीर उसके सामने की। ये क्या है? तुम मेरे दुश्मन के साथ क्यों? अलीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मोमिन, मैं सब कुछ बताती हूँ। नहीं, तुम्हारी कहानियां सुनने का वक्त गुजर चुका है। मोमिन ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें इस धोखे की सजा जरूर दूंगा। क्या अलीना वाकई धोखा दे रही थी या उसके पीछे कोई और राज छुपा था? क्या मोमिन मोहब्बत और नफरत में फ़र्क कर सकेगा? जो दिखाई दे रहा था वो उसे मान लेगा? अलीना का पूरा वजूद कांप गया। मोमिन की आंखों में वहशत, गुस्सा और धोखा साफ झलक रहा था। मोमिन सुनो, ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो, उसने बेबसी से कहा। मोमिन ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसके करीब आते हुए कहा। ओह वाकई? तो तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि तुम मेरे दुश्मन के साथ क्या कर रही थी, या मैं खुद ही अंदाज़ा लगा लूं? अलीना ने गहरी सांस ली। ये गलत फहमी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मगर मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मोमिन ने तस्वीर को जोर से उसके हाथ में थमाया। ये झूठ है। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है अलीना, और अब मैं तुम्हें वही दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया है। अलीना का दिल दहल गया। क्या करने का इरादा है? मोमिन ने उसके बाजू को सख्ती से पकड़ा। तुम्हें कैद में रखने का। जब तक मैं सच न जान लूं तुम कहीं नहीं जा सकती। मोमिन ने एक झटके से उसे दीवार से लगा दिया। क्योंकि तुम वो नहीं हो जो जाहिर कर रही हो अलीना, बस बहुत हो। बता तो सच, किसके लिए काम कर रही हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अलीना की आंखों में खौफ और बेबसी थी। मुझ पर शक मत करें, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। उसकी आंखें भर आई। मोमिन ने उसकी आंखों में झांका जैसे सच खोजने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसी लम्हे उसका दिल एक लम्हे के लिए कमज़ोर पड़ा। इन नम निगाहों में बेबसी थी। वो थक चुकी थी। अगर तुम वाकई मासूम हो तो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारी हर मुस्कुराहट एक फरेब है? जो पल साथ गुजरे वो सब धोखा है। अलीना ने नजरें चुरा ली, मगर मोमिन ने उसे जबड़े से पकड़ा। गुस्से में उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। तो प्लीज़, मैं मजबूर थी। आखिरकार उसने कबूल कर लिया अपना जुर्म। मैं सब जानता था अलीना, शुरू दिन से। जब तुम पहली बार मेरे रूम में आई तभी शक हो गया था, और तुम्हारी सारी डिटेल्स मेरे पास हैं। तुम्हें बेनकाब करने के लिए ही अपने करीब रखा अलीना। अलीना का दिल जोर से धड़क रहा था। मोमिन की गिरफ्त सख्त थी, उसकी आंखें सर्द और मशकूक, मगर अलीना का दिल टूटा। वो सब एक खेल था। वो हर जगह से फंस गई थी। सच बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? किसके कहने पर ये सब कर रही थी? वो जो तुम्हारे बीच खूबसूरत लम्हे गुजरे वो सब झूठ था?
मैं तुम्हें अपने इतने करीब रखूंगा अलीना, सांस लेना तंग कर दूंगा तुम्हारी। उनके अल्फाज में धमकी भी थी और एक गैर वाज़ेह जज्बात की झलक भी। अलीना ने बेबसी से नज़रें चुराईं। आपको हर वक्त मुझ पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जिसके कहने पर किया है उसके पास मेरी माँ कैद है। उसको बचाने के लिए सब किया था। वो आपका दुश्मन डेमन है, जिसे आपकी वो फाइल चाहिए। स्टीफ आर कंपनी वो अपने नाम करना चाहता है, उसे वो किसी भी हाल में चाहिए, इसीलिए मुझे हायर किया था। अलीना नम निगाहों से अपनी बेबसी पर हारते हुए सब सच बता गई। कब तक छुपाती इसे, तो सब मालूम था। अब क्या फ़ायदा उसे कुछ छुपाने का। तो अब क्या सज़ा होनी चाहिए तुम्हारे लिए? उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा। मुझे अपनी फैमिली को बचाने दो प्लीज़, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। उसकी सख्त गिरफ्त से उसने खुद को छुड़ाना चाहा। मोमिन ने एक खुश्क मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया। क्यों? कहीं तुम्हें मेरे करीब आकर कोई मसला तो नहीं हो रहा? अलीना ने गुस्से से देखा। आप इतने खुद परस्त हैं कि हर चीज़ को अपने मतलब से जोड़ते हैं, और तुम इतनी मासूम नहीं जितना जाहिर करती हो। मोमिन ने फौरन जवाब दिया। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, जैसे अल्फाज से ज़्यादा आंखें बातें कर रही। इतनी आसानी से जाने कैसे दो? मुझे धोखा देने की सज़ा तो मिलेगी तुम्हें। मोमिन ने सरगोशी के उसे आज़ाद करके बाहर निकल गया। अलीना ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि मोमिन के सामने ज़्यादा देर तक ये खेल नहीं चल सकेगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अपनी माँ को कैसे आज़ाद करवाऊं? अलीना हारना नहीं चाहती थी, उसे अपनी माँ को बचाना होगा। मोमिन जब तक कोई सज़ा सुनाए तब तक उसे किसी तरह वो फाइल लेके यहाँ से भागना होगा। एक बार अपनी माँ को आज़ाद करा ले, फिर खुद को मोमिन के हवाले कर देगी। जो सज़ा देना चाहे दे सकता है। अगली सुबह अलीना ने खुद को एक अलग कमरे में पाया। ये घर के पिछला हिस्सा था जहाँ ज़्यादातर कोई नहीं आता था। रात उसके खाने में कुछ मिला दिया था। वो जब बेहोश हो गई और हवास से बेगानी हो गई, तब वो आया, उसे बाहों में उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। दादी से कह दिया अलीना जॉब छोड़ चुकी है। मोमिन ने मुझे वाकई कैद कर दिया। उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर साथ ही गुस्सा भी आया। वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? मैंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खुला और मोमिन अंदर आया। ये सब कब तक चलेगा मोमिन? अलीना ने गुस्से से कहा। मोमिन ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तक तुम सच नहीं बताती। सब कुछ तो बता दिया, अब क्या बाकी है? वो गुस्से से बोली। आधा सच बताया है तुमने। उसने अबरू उचकाए। अलीना ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अगर मैं कुछ भी नहीं बता पाई तो? मोमिन ने कदम करीब आकर सरगोशी की। तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। अपने घर वालों से मिलने के लिए तड़पोगी। अलीना का सांस रुक गया। अलीना ने बेयकीनी से मोमिन को देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कैदी बनकर यहाँ रहूंगी? मोमिन की आंखों में सर्द मुस्कुराहट थी। यहाँ रहने का फैसला तुम्हारा नहीं, मेरा होगा अलीना। ये ज्यादती है मोमिन, अलीना ने गुस्से से कहा। मोमिन ने उसके करीब आते हुए सख्ती से कहा, ज्यादती? तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हें लगता है कि मैं उसे भूल जाऊंगा? नहीं अलीना, मैं तुम्हें वही दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया है। अलीना ने बेबसी से कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं उस तस्वीर में ज़रूर हूँ, अगर मैं तुम्हारे दुश्मन की साथी नहीं। बताया तो है, उसने मुझे मजबूर किया था। मोमिन ने तंज़िया अंदाज में कहका लगाया। कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हो ना अलीना। अगर तुम्हें वक्त दूंगा, जब तक तुम सच नहीं बोलती तुम इस कैद में रहोगी। उसके होंठों पर नज़र रखते हुए कहा, फिर झुक गया उसका जवाब सुने बगैर। अलीना को एक अलग कमरे में रखा गया था, मगर मोमिन ने उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अलीना रोज़ मोमिन को सख्त, मगरूर और संजीदा देखती, मगर वो महसूस कर रही थी कि मोमिन उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। वो खामोश बैठी थी जब मोमिन उसके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज़ादी महसूस करने की कोशिश, अलीना ने तीखे लहजे में जवाब दिया। मोमिन ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर मज़ीद उसके करीब बैठ गया। अलीना, एक सवाल का जवाब तो दो। अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो तुमने पहले दिन से ये क्यों नहीं बताया? अलीना ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे मालूम था तुम कभी यकीन नहीं करोगे। मोमिन ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, हो सकता है मैं वाकई गलती कर रहा हूँ। या फिर शायद मैं तुम्हारे बारे में अपने दिल के जज्बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा। अलीना का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? मोमिन ने उसकी आंखों में झांक कर संजीदगी से कहा, मुझे नहीं मालूम कि ये नफरत है या मोहब्बत, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अलीना। तुम्हारी दूरी मुझे पागल कर देगी। तुम्हारा धोखा मुझे सोने नहीं देता। अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अलीना। अलीना का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मोमिन की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था।
تمہیں کیا لگتا ہے مومن، کیا محبت اور قید ساتھ چل سکتے ہیں؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مومن اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ محبت اور قید کا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے علینا۔ اکثر محبت قید کرتی ہے اور قید محبت میں بدل جاتی ہے۔ علینا نے گہری سانس لی اور نظریں چنائی۔ مجھے تم پر یقین نہیں آتا، مومن نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا علینا، تم چاہو یا نہ چاہو تم میرے پاس رہو گی۔ علینا نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم مجھے زبردستی روک کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مومن نے سنجیدگی سے کہا۔ سچ، اور اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں؟ مومن نے ایک پل کو سوچا، پھر آہستہ سے کہا، تو میں خود اس کا ثبوت ڈھونڈوں گا، مگر جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ علینا نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ یہ ناانصافی ہے، مومن نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے علینا۔ پھر مکمل اسے اپنے حصار میں بے بس کر دیا تھا، جیسے ہمیشہ سے کرتا آیا تھا۔ 2 دن گزرے اور علینا کو محسوس ہو رہا تھا کہ مومن کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ پہلے کی طرح غصے میں نہیں رہتا، بلکہ اکثر خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا تھا، جیسے اس کی معصومیت کا یقین کر رہا ہو۔ شاید وہ تھک چکا تھا یہ سب کرتے۔ وہ محبت میں بے بس ہونے لگا تھا۔ وہ پورا دن کمرے کی 4 دیواری میں قیدی بن کر بیٹھی رہتی تھی۔ اسے بس ایک چیز کی فکر تھی، اس کی ماں کی آزادی کی، جو پتہ نہیں اسے ملی ہوگی کہ نہیں۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے جو رحم کرتے اس پر۔ اسے تو مومن پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہاں بس اپنے مطلب کے لیے ہی آتا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھی جب اچانک مومن اندر آیا۔ آتے اسے دیکھا جس نے رخ پھیر لیا۔ اسے دیکھ کر مومن کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ علینا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب کیا؟ علینا نے چڑھ کر کہا۔ مومن نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم میرے پاس رہنا چاہو گی؟ وہ کچھ تو سوچ کر آیا تھا اس کے پاس، تبھی اتنی نرمی تھی لہجے میں۔ علینا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ اتنا بدلا ہوا کیوں تھا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ مومن نے سنجیدگی سے کہا۔ جواب دو علینا۔ علینا نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، اگر تم مجھ پر یقین کرو گے تو شاید میں خود تمہارے پاس رہنا پسند کروں۔ مومن کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ پھر شاید مجھے تمہیں قید رکھنے کی ضرورت نہیں۔ علینا کے الفاظ نے مومن کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ اگر تم مجھ پر یقین کرو گے تو شاید میں خود تمہارے پاس رہنا پسند کروں۔ یہ الفاظ کسی عجیب سی کشش کی طرح تھے۔ مومن نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے پہلی بار اسے واقعی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شاید، مومن نے دھیرے سے دہرایا، جیسے وہ اس ایک لفظ کے پیچھے چھپے جذبات کو کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو۔ علینا نے نظریں چرائی۔ ہاں شاید، کیونکہ میں تمہارے اس رویے کو نہیں سمجھ پاتی۔ تم ایک پل میں سخت اور ظالم بن جاتے ہو اور دوسرے ہی لمحے ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں میری فکر ہو۔ مومن نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ یہی تو مسئلہ ہے علینا، میں خود نہیں سمجھ پاتا کہ تمہارے لیے جو جذبات ہیں وہ محبت ہیں یا محض ضد۔ علینا کا دل زور سے دھڑکا۔ تو پھر کیا تم مجھے آزاد کر دو گے؟ مومن نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر دھیرے سے کہا، میں تمہیں قید میں نہیں رکھنا چاہتا، مگر میں تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتا۔ علینا، کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی؟ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، لہجے میں شدت۔ وہ اس کے لیے پاگل تھا، اتنا تو وہ جان گئی تھی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پلیز میری مدد کرو مومن، میری امی کو بچا لو مجھے وہ فائل دے کر، شاید میں بچا لوں انہیں، پھر میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں وہ فائل واپس لا کر دوں گی۔ علینا اس کے مہربان رویے پر ہمت کرتی اپنی آزادی کا پروانہ مانگنے لگی تھی، جس پر وہ فی الحال خاموش رہا۔ اس کی خاموشی نے علینا کو بے چین کر دیا۔ مجھے کچھ وقت دو سوچنے کا۔ علینا کو لگ رہا تھا وہ جیت چکی ہے، وہ مومن کے ساتھ رہ کر اپنی سچائی ثابت کر سکتی ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دشمن ابھی بھی اس کے آس پاس موجود ہیں اور اب وہ اسی کے گھر میں آزادی سے گھوم پھر رہی تھی۔ لیکن اسے بے چینی ہونے لگی تھی۔ مومن اسے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، تو اسے فی الحال کہیں جانے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار اسے کہا تو اس نے کہ وہ یہاں رہے گی تو وہ اس کی ماں کو بچا لے گا۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ سنہری شام کی روشنی میں علینا بالکنی میں کھڑی تھی جب اچانک مومن نے پیچھے سے آ کر اس کی کمر کے گرد بازو باندھ دیے۔ علینا نے فوراً پلٹنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید قریب ہو گیا اور یہ منظر کسی آنکھ کو بہت چبھ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ علینا نے سخت لہجے میں کہا، مومن کوئی دیکھ لے گا۔ مومن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تو کیا؟ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ تم صرف میری۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش علینا کے گالوں کو جلانے لگی۔ یہ ٹھیک نہیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ محبت میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، مومن نے مدہوشی سے کہا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔
ایک نرم پرجوش لمس جس نے علینا کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ وہ اب اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگی تھی، اور یہاں یہ بات کچھ لوگوں کو پسند تھی تو کچھ کو نفرت تھی۔ علینا اس کے سونے کے بعد وہ فائل اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ مومن کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی، پر وہ مجبور تھی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے وہ اس کے جواب کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پتا تھا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور شاید اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ بعد میں وہ خود اس کے حوالے کرنے کو تیار تھی، بس ایک بار ماں کو بچا لے۔ مومن کو جیسے پتا چلا وہ غصے کی شدت میں پاگل ہوتا اسے ڈھونڈنے لگا۔ علینا نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور یہ بات اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں علینا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایک بار میرا یقین تو کر لیتی، کاش۔ اسے شدید دکھ ہوا تھا علینا کے قدم اٹھانے پر۔ تمہارے لیے مومن کبھی نہیں آئے گا۔ کمرے میں گونجتی آواز نے علینا کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ سرد فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر کئی خراشیں تھیں۔ وہ تو اپنی ماں کو بچانے آئی تھی، پر ان لوگوں کو تو جیسے انتظار ہی اس کا تھا۔ اس کی ماں کو مومن 2 دن پہلے بچا کر ایک محفوظ جگہ پر پہنچا چکا تھا، اور یہ بات اسے بتانے والا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار بیٹھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، دھوکہ دیا ہے مجھے۔ میں نے تمہاری بات مانی، تمہارا ہر کام کیا، اور آج تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو ریمن؟ وہ غصے میں چیخی۔ اب تم کسی کام کی نہیں رہی علینا، جو کام پہلے کرنا تھا وہ تم لیٹ کر چکی ہو۔ اس کے ساتھ راتیں گزارنے میں جو مصروف رہی، ڈیمن کمینگی سے ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ علینا نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ آئے گا، اس نے کمزور مگر پختہ لہجے میں جواب دیا۔ مگر کیا وہ خود یقین رکھتی تھی جو وہ کر آئی تھی؟ اس کے بعد بھی امید تھی اسے شاید؟ ہاں۔ کچھ گھنٹے بعد دروازہ زور سے ٹوٹا، اور لمحے بھر میں فضا زوردار آواز سے گونج اٹھی۔ کسی کو بھی زندہ مت چھوڑنا۔ مومن کی بھاری آواز گونجی، اور دشمن ایک ایک کر کے نیچے گرتے گئے۔ اس کے آدمیوں نے سب کو ختم کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو۔ ڈیمن اپنی موت سامنے دیکھتا رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ جو خود کہکا لگا رہا تھا دوسروں کی موت پر، اب خود پر گزری ہے تو پتہ چلا ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی دل نہیں ڈیمن، مومن بے رحمی سے بولتا، اور گولی اس کے سینے پر مار دی۔ علینا نے آنکھیں بند کر لی۔ دل خوفزدہ تھا، سامنے خون دیکھ کر وہ کانپ رہی تھی۔ علینا؟ وہ آنکھیں کھولتے ہی سامنے مومن کو دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھیں وحشیانہ غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر جیسے ہی وہ زخمی علینا کو دیکھتا ہے، چہرہ ایک پل کے لیے نرم پڑ گیا تھا۔ مومن؟ اس کی آواز لرزتی ہے، مگر مومن کچھ نہیں کہتا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کی رسیاں کھولتا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لے جاتا ہے۔ علینا بستر پر بیٹھی تھی، مگر مومن نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ہاں، لیکن بس، اس نے درمیان میں کاٹ دیا۔ اب مجھے مزید وضاحت نہیں چاہیے، سب ختم ہو چکا ہے۔ علینا ساکت رہ گئی۔ ختم؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا تھا۔ ہاں علینا، ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ختم۔ تم نے میرا اعتبار توڑا، مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اب ہمارے بیچ کچھ نہیں۔ اور وہ دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ علینا نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، پر اب دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہفتے بعد علینا نے نوالہ اٹھایا، مگر فوراً ہی جی متلانے لگا۔ علینا تم ٹھیک ہو؟ اس کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ علینا نے سر اس بات میں ہلایا، مگر چہرے کی زردی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو رپورٹ نے اس کی دنیا بدل دی۔ آپ پریگننٹ ہیں مس علینا۔ وہ ایک پل کو خوش ہوئی تھی، اور دوسرے ہی پل خوفزدہ ہو گئی تھی۔ علینا نے ہمت کر کے ایک آخری بار مومن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے آفس پہنچی، مگر مومن کی نظریں سرد تھیں۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مومن، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ پھر کوئی کہانیاں سنانے آئی ہوگی، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ سختی سے بولا، لہجے میں ناراضگی واضح تھی۔ علینا کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر اس نے ہمت نہیں آ رہی۔ اپنے بچے کے فیوچر کے لیے ہمت کرنی تھی۔ میں پریگننٹ ہوں مومن، وہ زور دے کر بولی۔ اس کا نظر انداز کرنا اسے مار رہا تھا۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ علینا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر آنکھوں میں امید تھی کہ شاید مومن بدل جائے، شاید وہ اس خبر پر خوش ہو، وہ اسے معاف کر دے۔ مگر مومن نے ایک پل کے لیے بھی نرمی نہیں دکھائی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کرسی پر ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھا، اس کی بے بس نم نگاہوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ علینا کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ سب تمہاری ایک اور چال ہے علینا۔ میں اتنا بھی بیوقوف نہیں کہ تمہارے ہر ڈرامے پر یقین کر لوں۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، علینا نے بے بسی سے کہا، یہ حقیقت ہے۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ بند کرو یہ بکواس۔
مومن غصے میں دھڑا، تمہیں لگا کہ تم معصوم چہرہ بنا کر جھوٹی کہانیاں گھڑ کر میں تمہیں واپس قبول کر لوں گا؟ وہ غصے میں پاگل ہوا تھا۔ الینا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیا تم واقعی اتنے سنگ دل ہو گئے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ بچہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور تم اسے جھٹلانے کی کوشش کر رہے۔ مومن نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن تھی، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ تیزی سے اس کے قریب آتا اسے دیوار سے لگا گیا۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ بے رحمی سے بولا۔ تم اور تمہارا بچہ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا کہتے ہوئے اس سے پیٹھ کی طرف اشارہ کیا۔ الینا ساکت رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہارا فیصلہ ہے تو میں چلی جاتی۔ اب نہ تو میں تمہاری زندگی میں آؤں گی اور نہ تم میری زندگی میں آؤ۔ یہ بچہ صرف میرا ہوگا، سمجھے تم؟ وہ غصے میں کہتی اسے دھکا دیا اور خود کو اس سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ اب جو اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر مومن کی آواز نے اسے روک لیا اور اس کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ کیا تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ سب کچھ بھلانا آسان لگتا ہے تمہیں؟ اس کی گرفت سخت تھی۔ الینا موڑ کر گھورنے لگی اسے۔ اور جو اب تم کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ حساب برابر۔ مومن چھوڑو میرا ہاتھ، وہ غصے سے بولی۔ مت بھولو الینا، اگر تم اس دروازے سے نکلی تو میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گی۔ الینا نے ایک آخری بار اس کی طرف دیکھا۔ شاید تمہارے لیے مر جانا ہی بہتر ہوگا، اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے جانے لگی تھی کہ وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ الینا غصے میں چھڑوانا چاہا، پر اچانک مومن نے اسے کھینچ کر خود کے قریب کرتے اسے گلے لگا لیا۔ مومن نے نرمی سے کہا، اور میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا الینا۔ تو کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ الینا نے خوشی سے پوچھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ دوڑ آئی، آنکھوں میں نمی۔ وہ جانتی تھی کہ مومن اس کے بیچ کچھ غلط فہمی تھی، اسے خود ہی دور کرنی ہوگی۔ مومن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہوں۔ اس کے حصار میں شدت تھی، محبت کی۔ مومن کی دادی اور الینا کی والدہ کی رضامندی سے دونوں نے شادی کر لی۔ اب وہ دونوں ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ نیو یارک کی رات ہمیشہ کی طرح روشن تھی، لیکن ایک مینشن کے خوبصورت پارک میں روشنیوں کے درمیان ایک حسین شام منائی جا رہی تھی۔ آج مومن اور الینا کی سالگرہ تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ الینا سفید سلک کے خوبصورت گاؤن میں ملبوس کسی پری کی مانند لگ رہی تھی۔ مومن ہمیشہ کی طرح سوٹ میں دلکش لگ رہا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے؟ مومن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ الینا نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ ہاں، اور تم نے مجھے بہت ڈرایا دھمکایا تھا، دیوار جیسے میں کوئی چور ہوں۔ مومن ہنس پڑا، پھر سنجیدگی سے بولا، اگر میں اس دن تمہیں نہ دیکھتا تو شاید زندگی میں کبھی محبت نہ کر پاتا۔ تم نے میری دنیا بدل دی الینا نے اس کے ہاتھ تھامے، اور تم نے مجھے وہ محبت دی جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بچے کو پیار سے دیکھا، وہ معصوم بچہ تھا جو بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ وہی نیلی آنکھیں چھلک رہی تھی جو مومن کی جیسی تھی، جبکہ بچہ اپنی معصوم مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے دونوں کے درمیان ایک پل کی مانند بیٹھا تھا۔ سب مہمانوں کی تالیوں میں دونوں نے ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے اب کوئی طوفان ان کی زندگی کو ہلا نہیں سکتا تھا۔